السجدہ پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، لا تسجدوا نہ تم سجدہ کرو، للشمسی سورج کو، ولا للقمری اور نہ چاند کو، واسجدوا سجدہ کرو، للہ اس اللہ کو، خلقہن جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ تعبدون اسی کی عبادت کرتے۔ اللہ عز و جل نے اس سے چند آیات پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو حق کی دعوت دے، جو دین کی طرف بلائے، اس کے کلام سے زیادہ خوبصورت کلام کس کا ہو سکتا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں دعوت حق دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دعوت حق تم نے کس طرح دینی۔ کہا جا رہا ہے اللہ کے وجود پر، الوہیت پر، توحید پر اور اس کی حکمتوں پر دلائل کے ذریعے تم دعوت حق دو۔ اس کے وجود پر، الوہیت پر، توحید پر اور اس کی حکمتوں پر تم دلائل کے ذریعے لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤ۔ اچھا، اب اس کی کیا کہا گیا کہ دیکھو دن اور رات، سورج اور چاند، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ توحید اور اللہ کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، سورج اور چاند کا نظام ایک ہی طرح سے تسلسل کے ساتھ وجود میں آ رہا ہے۔ آدم سے لے کر آج تک سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند غروب ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے، پھر مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے، مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے۔ سورج کی موجودگی میں دن ہوتا ہے اور چاند کی موجودگی میں رات ہوتی ہے۔ سورج سے چاند روشنی لیتا ہے اور سورج کے ذریعے باغات کو، کھیتوں کو، میوہ جات کو پکایا جاتا ہے اور چاند کے ذریعے ان میں مٹھاس پیدا کی جاتی ہے۔ ایک ہی نظام ہے۔ یہ ایک نظام دلیل ہے کہ کوئی ناظم بھی ایک ہے۔ کیوں؟ اگر نظام میں تبدیلی آتی تو پتہ چلتا ناظم اور ہو رہے ہیں، لیکن نظام میں تبدیلی نہیں آئی۔ اگر دو ناظم ہوتے، ایک کہتا سورج مشرق سے طلوع ہوگا، دوسرا کہتا مغرب سے، اب دونوں قوت آزمائی کرتے، اب قوت میں دونوں برابر ہوتے، جو زیر ہو جاتا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو طاقت میں برابر اگر رہتے تو پھر جھگڑا ختم نہ ہوتا۔ پھر جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی تھا کہ ایک مہینہ سورج مشرق سے نکلتا اور ایک مہینہ مغرب سے نکلتا، تاکہ دونوں خداؤں کی مانی جاتی۔ اب پھر جس خدا کو پہلے مانا گیا وہ پھر اوپر ہو گیا، اور جو نیچے ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام دلیل ہے، یہ قدرت پر بھی، توحید پر بھی اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔
اس لیے کہا دلائل کے ذریعے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور دلائل کے لیے یہ نشانیاں تمہارے سامنے ہیں۔ پھر اس کائنات میں سورج سے بڑا کوئی اور سیارہ نہیں ہے، قوی، طاقتور اور عظیم یہی سیارہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جو نہیں دکھائی دیتے وہ اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں سیارے، ان میں سورج سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم بھی ہے، سب سے قوی بھی ہے۔ اب جب رب چاہے گہن لگا کر اس کو بے نور کر دیتا ہے۔ یہ اس نے اپنی قدرت کی نشانی بتائی۔ جو اتنے بڑے سورج کو جب چاہے بے نور کر سکتا ہے، تو ارے جب چاہے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لے یا دل کی بینائی چھین لے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تمہاری بصیرت چھین لے یا بصارت چھین لے۔ کہا جو سورج کو بے نور کر سکتا ہے، اتنے بڑے سیارے کو بے نور کر سکتا ہے گہن لگا کر، ارے اس کی قدرت دیکھو، کیا وہ تمہیں نہیں کر سکتا؟ تو اس کا مطلب خدا ایک ہے، ناظم ایک ہے اس کائنات کا، اور یہ اس کے توحید کی دلیل ہے۔ اسے کہا دلائل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور یہ دلائل کے لیے یہ نظام ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ کہا مانا کہ یہ دونوں بہت عظیم ہیں، مانا کہ سیاروں میں یہ بڑے ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، لیکن ان کے پاس جو کچھ ہے ان کا ذاتی نہیں ہے۔ اگر ذاتی ہوتا نا تو یہ مستحق عبادت ہوتے، ان کا ذاتی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور پھر دیکھو اس نے اتنے بڑے سیاروں کو اپنے نظام قدرت کے نیچے مسخر کیا ہوا ہے، وہ اس کے نظام قدرت کے تابع ہیں۔ اتنے بڑے سیارے کو مجال نہیں ہے اس کی نافرمانی کر جائے، اور تم 5 فٹ کا ہو کر نافرمانیاں کرتا ہے۔ وہ اتنے بڑے چاند کو قوت نہیں ہے کہ وہ رب کے حکم کی عدولی کر جائے، اور تو اتنا چھوٹا سا انسان ہو کر اس کی نافرمانیاں کرتا پھرتا ہے۔ کہا سورج اور چاند کے پاس ذاتی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ جب چاہے ان دونوں کو فنا کر دے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب اللہ سورج کو بے نور کر دے گا۔ اذا النجوم انقدرت، جب تمام کے تمام نجوم، ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو یہ کس کی طاقت؟ اللہ کی۔ اس نے اپنی نظام قدرت کے تحت ان سبھی کو تسخیر کر کے رکھا ہوا ہے، پابند ہیں یہ اس کے حکم کے۔ تو جب اتنے بڑے سیارے اس کے حکم کے پابند ہیں، تو انسان تجھے عقل نہیں ہے؟ تو اتنا چھوٹا سا ہو کر اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، اتنا چھوٹا سا ہو کر اس کے مقابلے کرتا ہے، اتنا چھوٹا سا ہو کر اس کے شریک بناتا ہے۔ تو کہا توحید کے دلائل کے ذریعے اس کی قدرت کی حکمتوں کو بیان کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو۔ کس کو سجدہ کرو؟ جس نے ان کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا نا، وہ قوم 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصہ تھا جو چاند کو پوجتے تھے، ایک حصہ وہ تھا جو سورج کو پوجتے تھے، ایک حصہ وہ تھا جو ستاروں کو پوجتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھو کتنی حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں۔ آئے دن کو قوم کے پاس، کہا کیا یہ تمہارا معبود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ سارا دن قوم کے پاس بیٹھے رہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا نا، رنگ متغیر ہو گیا۔ کہا تمہارے اللہ کو کیا ہوا؟ اس کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو گیا، اس کی روشنی مدھم ہو رہی ہے۔
وہ دیکھو اس کی کرنیں ختم ہو رہی ہیں، وہ گول ٹکیا میں آ گیا ہے، جبکہ پہلے شعاعیں بکھیر رہا تھا اور پھر ڈوب گیا۔ کہا بتاؤ جو ڈوب جائے اس کو بھی خدا مانا جاتا ہے؟ قوم کو دیکھو کتنے حسین انداز سے دعوت دے، کہا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خدا اب غائب ہو گیا، اب جو تم مرضی کرو، وہ تو غائب ہو گیا ہے، وہ تو اب تمہیں دیکھ ہی نہیں رہا، تو اب تمہاری مرضی جو مرضی کرو۔ اب قوم کے جو سنجیدہ لوگ تھے نا، وہ سمجھ کے ہم غلط راہ پر ہیں، عقل مند۔ اچھا رات کو آگے پھر اپنی قوم کے پاس، 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا۔ اب چاند کی طرف دیکھا، کہا یہ تمہارا خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فلما رال قمر بازغا، قرآن کہہ رہا ہے جب چاند کو پورا بازغ دیکھا، چمکتا ہوا، کہا یہ، کہا ہاں یہ ہمارا خدا ہے۔ اب جناب ابراہیم ساری رات اپنی قوم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی چاند منہ چھپانے لگا، کہا یہ تو ڈوبنے لگا ہے، یہ تو غائب ہونے لگا، وہ دیکھو وہ پہاڑ کی اوٹ میں جا رہا ہے، یہ تمہارا خدا ہے؟ اور یہ جو چھپ گیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے؟ قوم کے عقل مندوں نے کہا یہ تو بات صحیح ہے، جو چھپ جائے وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک دن آگے آسمان پر ستارے ہی ستارے تھے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا، کہا یہ تمہارے معبود ہیں؟ کہا یہ سارے تمہارے؟ کہا یہ سارے ہمارے معبود ہیں، لیکن ان میں جو زیادہ چمک رہے ہیں نا وہ بڑے خدا ہیں اور باقی چھوٹے خدا ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، مولا ذرا بادل تو بھیج۔ اب بادل آئے، سارے ستارے غائب ہو گئے، ستارے غائب ہوئے۔ کہا تمہارے سارے خداؤں کو کون لے گیا؟ یہ کون ہے جس نے تمہارے خداؤں پر پردہ ڈال دیا؟ اب تمہارا کوئی خدا نہیں نظر آ رہا۔ اب قوم کہنے لگی ابراہیم تم ہی بتاؤ اتنے خداؤں پر کون غالب آگا؟ کہا یہ وہ ہے جو میرا رب ہے۔ کہا دیکھو تمہارے اتنے رب ہیں نا، میرا اکیلا رب ہے وہ سب پر غالب آ گیا ہے۔ اب قوم کو پتا چلا کہ ہم غلط راہ پر، تو کہا حکمت اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، سورج اور چاند کو سجدے مت کرو، اس کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر واقعہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا